نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق علیہ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی قسم نہیں مومن ہوتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی عظمتوں والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک میں ہمسایہ کے حقوق بتائے گئے ہیں کہ تمہاری وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر 3 مرتبہ فرمایا اور ساتھ واللہ، اللہ کی قسم فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں 3 مرتبہ فرمانے سے مراد تاکیدن ہے تاکہ بات دھیان رہے، غور سے انسان سنے اور عمل کرے۔ تو لا یؤمن میں کمال ایمان کی نفی ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ویسے تو جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے شخص، عقیدہ توحید و رسالت، روز جزا، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری امت کے لیے آخری نبی ہے، تو انسان مسلمان ہو جاتا ہے، باقی اس سے فسق و فجور ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں جو شخص وہ اور اس کا ہمسایہ اس سے محفوظ نہ ہو، امن میں نہ ہو، تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے ایمان میں وہ کاملیت نہیں ہوتی۔ تو یہاں کمال ایمان کی نفی ہے، یعنی کافر تو نہیں ہو جاتا لیکن یہ فسق بہت بڑا ہے، نافرمانی بہت بڑی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ چونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت پہلے فرمائی نہیں فرمائی پہلے کہ بس یہی کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، یعنی قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ جب سائل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا، وہ کون شخص ہے، پھر آپ نے اس کا جواب فرمایا، کیونکہ اس طرح کے جواب دینے سے، استفسار سے پوچھنے سے یہ بات سننے والوں کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، تاکہ مسلمانوں کے دل میں، امت میں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ان کی وجہ سے کوئی ہمسایہ تنگ نہ ہو، اس کو تنگی نہ ہو، اس کی شرارتیں ہوں یا اس کی وجہ سے، جیسے گھر میں پانی بہہ گیا، ان کے دروازے کے آگے چلا گیا، کوڑا چلا گیا، یا شور شرابہ گھر میں کرتے ہیں، ان کے بچے پڑھنے والے ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کو تنگی دیتی ہیں تو امن میں نہیں رہتی۔ تو اس طرح جو ہمسائے کو تنگ کرے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سوال پوچھنے پر جواب دیا، کیونکہ جو بات انتظار کے بعد حاصل ہوتی ہے اور پوچھ گچھ کے بعد معلوم ہوتی ہے وہ بہت دل نشین ہوتی ہے۔ اگرچہ ہر مسلمان کو اپنی
وجہ سے دوسرے مسلمان کو بچانا بہت ضروری ہے، مگر یہاں پڑوسی کا خصوصی طور سے نام لیا اس لیے کہ ہر وقت اس کے ساتھ ملنا جلنا آمنا سامنا رہتا ہے، اس لیے پڑوسی کے ساتھ فرمایا ہمارے اخلاق کا زیادہ اچھا ہونا پڑوسی اس سے کا زیادہ مستحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پہ رحم فرمائے، ہمسایہ کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔